وعلیکم السلام. جی بھائی کیا کہیں گے؟ بھائی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ سنتے کہاں ہو. اگر کوئی مولانا مفتی آ کر کے آپ لوگوں کو اگر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ لوگ سمجھتے کہاں ہو. کبھی آج تک سمجھنے کا آپ لوگ کوشش ہی نہیں کرتے ہو. سچ والا صاحب بھی گئے آپ تھے سمجھا دو نا. مفتی یاسر. نہیں میں کوئی عالم تھوڑی ہوں, میں تو بس اسٹریم دیکھتا ہوں. میں ایک مسلمان, بس میں یہ جانتا ہوں. لیکن سمجھانے کے میں مفتی یاسر صاحب کو دیکھا تھا, سچے والا صاحب کو بھی اتنا سمجھانے کی کوشش کی ہے, ساحل بھائی کو بھی سمجھانے کی کوشش کی, لیکن یہ لوگ تو کیا سمجھتے ہی سمجھایا کہاں ہے. اچھا انہوں نے کیا سمجھایا ہمیں؟ ذرا ایک دو چار مثالیں دیجیے. کیا سمجھایا انہیں ہمیں؟ انہوں نے کون سی دلیل دی؟ سن لیجیے کہ میں ان سے قرآن کی آیت پوچھتا رہا تقریباً 3.5 گھنٹے. کیا انہوں نے قرآن کی کوئی ایک آیت پیش کی؟ قرآن کی آیت, میں قرآن کی دلیل پوچھ رہا تھا کہ جو ہے کیا قرآن میں اللہ خود متکلم ہے, وہ ہم سے کلام کر رہا ہے. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ان کے پاس 10 آیتیں ہیں. میں ان سے ایک آیت کا مطالبہ کر رہا کہ ایک آیت بتاؤ, ایک آیت. تو پوری اسٹریم دیکھ لیں آپ, 3.5 گھنٹے کی ایک آیت ان کے پاس نہیں تھی. لاجواب ہے وہ, ایک بھی آیت نہیں ہے. نہیں تو آپ نے بھی کون سا جواب دیا؟ آپ بھی تو جواب نہیں. اچھا فیصل بھائی میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے کہ مفتیان کرام جو ڈیبیٹس کرتے ہیں ہمارے ساتھ, آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی صحیح آرگومنٹ دیا ہوگا. اس کے باوجود جو ہے وہ ڈیبیٹ دیکھ کر اور ہماری اسٹریم دیکھ کے اتنے سارے لوگ کیوں اسلام چھوڑ رہے ہیں؟ وہ کیوں مفتیوں کی جو آرگومنٹس ہے اس سے ان کے دل کو وہ سکون نہیں مل رہا؟ ہم تو نہیں چھوڑے, ہم بھی آپ کی اسٹریم دیکھتے, ہم تو نہیں چھوڑ رہے اسلام. آپ نہیں چھوڑے نا, کیونکہ آپ دیکھو آپ کے عقل میں اسلام کا تالا لگا ہے, لیکن جو چھوڑ رہے ہیں ان کو کنونسنگ کیوں نہیں لگ رہے؟ یہ مفتیوں کے آرگومنٹس کنونسنگ کیوں نہیں لگ رہے؟ کیونکہ دیکھیے ہم جو سوال اٹھا رہے ہیں. اچھا یہی بات آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں, جو آپ کے سبسکرائبر ہے وہ بھی اندھے بھکت, ان کو بھی آپ کہہ دیں ان کی آنکھوں پہ بھی تالا لگا ہوا ہے. ایسا بول نہیں نا, سکتے ہیں یہی تو ڈفرینس ہے نا آپ لوگوں میں اور جو دیکھتے ہیں. میری بات سنیے, میں آپ کو میرے چینل پہ آپ اسٹریم دیکھ لیجئے, باقاعدہ جو یعنی 10 سال, یعنی کسی نے ہندوازم چھوڑا تھا, کسی نے سکھزم چھوڑ کے انہوں نے اسلام میں آ گئے. وہ 10 سال 5 سال اسلام میں رہے, لیکن جب ہماری ویڈیوز دیکھی انہوں نے اس کے بعد نکل گئے وہ. تو دیکھیے کتنا فرق پڑ رہا ہے. آپ کو بھی سوچنا چاہیے فیصل بھائی کہ آپ اسلام میں کیوں ہے, کیا ہے بتائیے, انسانیت کے لیے کیا ہے اسلام میں جو ساری انسانیت کے لیے فائدہ ہو. ساحل صاحب ایک بات کہوں گا, وہ تالے کا نام اللہ تعالیٰ ہے, اسلام کا تالا نہیں, اللہ تعالیٰ ہے. نہیں یہ فیصل بھائی جو ہے, ایک چیز تو بتائیے نا جو ساری انسانیت کے لیے ہو, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, ساری انسانیت کے لیے اسلام کیا ہے, کیا دیتا ہے بتائیے آپ. کوئی کیوں اسلام کو قبول کرے؟ سوری سمجھ نہیں پائے, پھر سے پوچھے سوال. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام انسانیت کے لیے کیسے اچھا ہے, یہ بتا سکتے ساری انسانیت کے لیے, جس میں سارے انسانوں کا فائدہ ہو. کیوں نہیں ہے؟ کہاں ہے بتائیے نا. آپ سمجھا دیجئے کہ مطلب کیا ایسا سکھاتا ہے کہ جس سے نقصان ہو. ہاں میں بتاتا ہوں. اسلام جو ہے, قرآن جو ہے, یہ اس کے نہیں ماننے والوں کے لیے ہیٹ سکھاتا ہے. پورا قرآن جو ہے وہ غیر مسلمانوں کے لیے ہیٹ سے, ڈرانے سے بھرا پڑا ہے. اب دیکھیے آپ ایک جو آپ کا ہندو دوست ہے یا آپ کا عیسائی دوست ہے, کیا آپ اس کو بدترین مخلوق سمجھتے ہیں؟ نہیں, ساتھ رہتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں بھائی. ایگزیکٹلی, دیکھیے کیونکہ آپ ایک اچھے انسان ہیں, لیکن اگر آپ قرآن کو فالو کرو گے, اسلام کو فالو کرو گے. نہیں, قرآن سنیے ساحل بھائی, قرآن آج تو نازل ہوا نہیں ہے, 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو اس وقت کے حساب سے جیسے صورت بنتی گئی, اس طرح سے صورتیں آیتیں آتی چلی گئی. کیا جو جیسے اس جیسے میں ماحول گائیڈ کریٹ لائنس ہوتا ہے, چلا گیا. ایک منٹ میرے بھائی فیصل بھائی, گائیڈ لائن کیا پہ آپ مت جائیے, سنیے نا ایسے میری تو بات سنیے. بہت اس کچھ میں جو باتیں دنیا کی آپ لکھی کوئی ہے, بھی کتاب اٹھا لیں گے, ہر کتاب میں کہیں نہ کہیں آپ نکالیں گے تو نقص نکلے گا, چاہے کوئی بھی نہیں دھرم کی دیکھو کتاب اٹھا لیجیے. نقص نکلے گا نا تو اس کو نقص مانا جائے گا. اگر آپ بھی دیکھنے نقص مان لیجیے, نظریہ کوئی ہونا مسئلہ ہی چاہیے, نہیں ہے. ہم کس نظریے سے دیکھتے یہ چیز ہونا چاہیے. تو میں نے اس آپ کو ایک کو چیز ہم ہیٹ بتایا نا کرتے ہیں. فیصل بھائی, سنو نا میری بات, میں نے آپ کو ایک چیز بتایا نا کہ آپ اپنے ہندو عیسائی دوستوں کو بدترین مخلوق نہیں سمجھتے,
لیکن قرآن اگر آپ پڑھو گے سورہ بینہ سورہ نمبر 98 آیت نمبر 6 آپ پڑھو گے تو اللہ کہتا ہے شر البریہ ہے، یعنی ورسٹ آف کریچر، سب سے بدترین مخلوق ہے کافر، اہل کتاب اور مشرک۔ تو اب آپ کے قرآن کے حساب سے، اسلام کے حساب سے تو آپ کے ہندو دوست، عیسائی دوست، یہ سب بدترین مخلوق ہے۔ آپ نہیں مان رہے ہو کیونکہ آپ ایک اچھے انسان ہو، آپ اسلام کی تعلیمات کو فالو نہیں کر رہے ہو، یہ فرق ہے۔ اسی وجہ سے لوگ چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یا تو ہم انسان رہ سکتے ہیں یا تو مسلمان رہ سکتے ہیں، اور لوگ جس کو سمجھ ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں مجھے مسلمان نہیں رہنا ہے، مجھے انسان رہنا ہے۔ آپ بتائیے نا کہ کیوں اللہ کہتا ہے جو اس کو نہیں مانتے ہیں، کیوں اللہ کہتا ہے کہ سب سے بدترین مخلوق ہے وہ؟ بھائی چارہ بھائی کہاں سے آئے گا؟ آپ اگر بدترین مخلوق، اگر اپنے سامنے والے کو آپ بدترین مخلوق سمجھو گے تو بھائی چارہ کہاں سے آئے گا میرے بھائی؟ بدترین مخلوق جو ہے نا، سنو میری بات، آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کو اگر بدترین کہنا ہے نا تو اس کے عمل کے حساب سے ہونا چاہیے، کہ اگر کوئی ریپسٹ ہے، کوئی گنڈا ہے، کوئی قاتل ہے، اس کو اگر اللہ بدترین مخلوق بولتا نا تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ اللہ صرف جو اس کو نہیں مانتا، جو اسلام کو نہیں مانتا، اس کو بدترین مخلوق بول رہا ہے۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا اسلام کا، یہ سب سے بیکار کانسیپٹ ہے۔ کبھی بھی ایک انسان جو ہے اچھا برا اس کے اعمال کے حساب سے ہوتا ہے۔ ہاتھ پکڑ کے انسان کہہ رہا ہے، اب عمل تو اس کا دیکھا جائے گا نا، جب دنیا ختم ہوگی اس کے بعد عمل اس کا پتہ چلے گا نا۔ ہاں تو وہی کہہ رہا ہوں نا، اپنا سیٹ کر دیا کہ بھائی میں وہی کہہ رہا ہوں، سنو میری بات، ایک انسان اچھا یا برا اس کے عمل سے ہوتا ہے، کہ وہ لوگوں کا نقصان کرتا ہے، وہ کسی کا ریپ کر رہا ہے، کسی کا خون کر رہا ہے، ایسا کوئی کرتا ہے تو اس کو ہم بولیں گے کہ یہ بدترین انسان ہے، یہ بیکار انسان ہے نا۔ عمل پہ ہونا چاہیے، نہ کہ تمہارے اللہ کو مانتا یا نہیں مانتا، اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ کیا وہ ایک اچھا انسان ہے؟ کیا وہ یہ سب کام کرتا ہے؟ کیا لوگوں کی مدد کرتا ہے؟ تو وہ اچھا انسان۔ کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ غلط انسان۔ لیکن اسلام یہ پیمانہ نہیں دیتا، اسلام یہ پیمانہ دیتا کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول کو جو نہ مانے وہ بدترین مخلوق ہے۔ تو آپ بتاؤ کہ بھائی چارہ کہاں سے آئے گا بھائی؟ بھائی ٹھیک ہے، وہ قرآن کا کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے زمانے میں بہت سے لوگ جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں، نہیں کیوں نہیں مانتے، ایک نقطہ، ایک آیت، ایک سورہ پہ بلیو ہے۔ تو اس حساب سے پھر آپ کو جو ہے آپ کے ہندو دوست لوگوں کو بدترین مخلوق ماننا چاہیے، مانو گے؟ میں ایسا کیوں کہوں گا؟ میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ بھائی وہ جو کر رہے وہ کر رہے، میں جو کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں۔ نہیں تو آپ کا قرآن، کا جب دن آئے گا، سنو نا، تو آپ کو قرآن کی اس بات پہ پھر شک ہے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے وہ بدترین مخلوق ہے، آپ نہیں مان رہے، تو آپ تو اچھے انسان ہیں، آپ اسلام کو نہیں مان رہے، یہ تو ہمارے لیے اچھی بات ہے۔ چیز بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اب کون مانتا ہے کون نہیں مانتا ہے، کوئی زبردستی تھوڑی کر رہا ہے، آپ مانو نہ مانو، بات ختم۔ لیکن اللہ جو ہے ہم کو بدترین مخلوق کہہ رہا نا بھائی۔ ٹھیک ہے، قرآن نے کہا، قرآن میں لکھا ہے، کہہ دیا، ٹھیک ہے، لیکن تو غلط سے کہا کیا نا، فرق پڑا؟ تو میں کیوں محبت کروں؟ ایک منٹ مجھے ایک بات بتاؤ، جو مجھے بدترین مخلوق کہے میں اس کو کیوں محبت کروں، اس سے کیوں پیار کروں، اس کو کیوں اپناؤں میں جو مجھے بدترین مخلوق کہہ رہا ہے؟ نہیں تو ٹھیک ہے، آپ نہیں مانتے مت مانیے، بات ختم۔ جس کو ماننا ہے وہ مانے گا، جس کو نہیں ماننا وہ نہیں مانے گا۔ ایک منٹ میں آپ کو گالی دوں، ٹھیک ہے، گالی دوں اور بولوں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ مت مانو، لیکن میں آپ کی ماں کو، آپ کی بہن کو گالی دوں، چلے گا؟ آپ بولو گے نا کیوں گالی دے رہے ہو بھائی؟ ایگزیکٹلی، تو اس حساب سے ہم بھی اللہ کو گالی دینا شروع کر دیں؟ کون آپ کو روکا؟ اگر آپ کو زبان میں گوارا کرتا ہے آپ دیجیے، اللہ آپ سے سمجھے گا۔ اچھا اگر کوئی روکا نہیں ہے تو پھر گستاخ رسول کی موت کی سزا کیوں ہے پھر؟ بھائی موت کی سزا صرف وہاں ہے جہاں پر مسلم لا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں وہی بتا رہا ہوں بھائی، مسلم لا، بھائی مسلم لا میں بھی کیوں ہے سزا؟ جب آپ خود بول رہے ہو کہ جس کو دینا ہے دے تو دینے دو، پھر رسول اللہ کو، اللہ کو کوئی گالی دے تو موت کی سزا کیوں رکھی ہے؟ پھر نہیں رکھنا چاہیے نا۔ آپ کے اس آرگومنٹ کے حساب سے کسی کو بھی موت کی سزا نہیں ہونی چاہیے گالی دینے پر، تو آپ لوگ جو ہے پھر کسی کا بھی جا کے گلا کیوں کاٹ دیتے ہو؟ کون کاٹتا ہے گلا؟ زبردستی والی بات کون کاٹتا ہے؟ آپ لوگ تو زبردستی رسول اللہ نے کٹوایا، کتنے ایکس مسلم دن بھر گالی دیتے، کیا کیا بولتے ہیں، رسول اللہ نے کٹوایا، رسول اللہ، بھائی رسول اللہ نے کٹوائے گلے بھیج کے۔
ابھی ایک واقعہ آپ کے سامنے کیا پیش کیا ابھی انہوں نے کہ بھائی وہاں پہ باتیں ہو رہی ہے، رسول اللہ اشارہ کر رہے ہیں ان کو قتل کرنے کا، اور بعد میں بول بھی رہے کہ میں اشارہ کر رہا تھا، آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، اس کی گردن اڑا دینی چاہیے تھی. بھائی آپ کی اتنا ڈیپ آرگومنٹ، تو مجھے نہیں پتا، اتنا ڈیپ تو مجھے نہیں پتا. ہاں دیکھیے یہ پرابلم ہے. آپ دیکھیے میرے بھائی فیصل بھائی، آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں، لیکن آپ کو میں ایک صلاح دوں گا کہ آپ رسول اللہ کی زندگی دیکھیے، آپ قرآن کو دیکھیے، یہ فل آف ہیٹ ہے، ہیٹ اسپیچ سے بھرا ہوا ہے جو اس کو نہیں مانتا ہے، اور یہ غلط چیز ہے اسلام کی. گلے کٹوائے گئے ہیں، حکم دیا گیا ہے 100% کیونکہ لوگوں کو آپ سب کے. کو پتا ہوتا ہے. ہاں جیسے ہندو ہے، کرسچن ہے، یہودی ہے، کوئی بھی بدھزم ہے، ہر مذہب کے لوگوں کو ہر چیز پتا ہوتا ہے ان کے دھرم کے بارے میں. صرف خالی نہیں مسلمان ضرور. میں اگر کوئی بندے کو تھوڑا کم پتا ہو تو وہ اس کو کچھ پتا نہیں ہے. ارے تو پتا کریے نا آپ، کیوں اسلام جو ہے اس کے اندر اتنی کٹرتا کیوں ہے، پتا کریے نا آپ. او بھائی سب پتا کیا ہے، سب کچھ پتا ہے مجھے، تو ایسا ابھی نہیں بولے ہے. آپ مجھے اتنا ڈیپ میں نہیں پتا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے نہیں، بولے. جو آپ ابھی بتا رہے تھے، ہاں بہت سی جیسے چیزیں ہیں حدیث میں، جیسے بہت سی، جو میں پوری حدیث تو پڑھا نہیں ہوں. اب جیسے قرآن ہے، قرآن کے بارے میں تھوڑا بہت جانتا ہوں، بہت زیادہ جانتا نہیں ہوں. لیکن جو مفتی لوگ ہیں، جو مولانا لوگ وہ جانتے، وہ لوگ آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ابھی تو میں آپ آپ کو سمجھتے ہیں ان لوگوں کی بات. سنو میری بات، ابھی میں سنن نبی داؤد کا ایک حدیث آپ کو بتاتا ہوں. میں موبائل پہ ہوں لیکن میرے خیال سے سچ والا جی آپ کو شیئر کر دیں گے وہ، کہ ایک اندھا نابینا صحابی تھا، ٹھیک ہے. ان کی جو بیوی تھی یا ان کی جو باندی تھی، ٹھیک ہے، وہ رسول اللہ کو برا بھلا کہتی تھی. یہ جو بندہ ہے یہ اس باندی کو منع کرتا تھا کہ رسول اللہ کے بارے میں مت بولا کر، ٹھیک ہے، تو وہ مانتی نہیں تھی. تو اس صحابی کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے جو کھنجر ہوتا ہے، چاقو، وہ لے کے اس کے پیٹ پہ دبا کے اس کو مار دیا، اور جو اس کا بچہ تھا وہ بھی مر گیا اس میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد رسول اللہ کو جب یہ خبر معلوم پڑی تو رسول اللہ نے پوچھا کون کیا یہ؟ تو وہ صحابی اٹھ کے بولے کہ میں نے ایسا کیا. تو بولے کیوں کیا ایسا؟ تو بولے کہ یہ آپ کو جو ہے برا بھلا کہتی تھی، تو میں نے اس کو منع کیا، یہ مانی نہیں، اس کے لیے میں نے اس کو مار دیا. پتہ ہے رسول اللہ نے کیا کہا؟ رسول اللہ نے کہا کہ اس کے خون کا کوئی بدلہ نہیں، اس پہ کوئی یعنی وہ کیا کہتے ہیں اس کو سچ والا جی، قصاص یا خون بہا. ہاں اس کا قصاص نہیں لیا جائے گا. یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، شیخ الالبانی اس حدیث کو صحیح کہا ہے. تو یہ کیریکٹر آپ کو ملے گا صحابہ کا اور رسول اللہ کا، کہ وہ لوگوں کو اس طریقے سے مروا دیتے تھے جو کریٹیسزم کرتے تھے. آپ نے بولا کہ جس کو گالی دینا ہے دے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن رسول اللہ کو فرق پڑتا تھا، صحابیوں کو فرق پڑتا تھا، مسلمانوں کو اب بھی فرق پڑتا ہے. کل میری سٹریم میں ایک بندہ آ کے میرے کو کہہ رہا تھا کہ تیری گردن بھی کاٹیں گے. تو یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ اسلام سے آ رہی ہے میرے بھائی. سمجھ رہے فیصل بھائی؟ کہ ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا؟ چلے گئے کیا فیصل بھائی؟ یہ دیکھو عبدالحمید بھائی، یہ فیصل بھائی جیسے لوگ ہیں نا، یہ لوگ اچھے انسان ہیں، لیکن ان کو پتا نہیں ہے کہ اسلام اچھا نہیں ہے. صحیح ہے، وہ اپنے طور پہ سوچتے، آج کی دنیا کے حساب سے دیکھتے اور بات کرتے. اچھا، جب ان کوئی کی عالم سوچ کو اس کے لیے پوچھتے. اچھی ہے، ان کی سوچ اس کے لیے اچھی ہے کیونکہ ہندوستانی مسلمان ہے. آپ سمجھ رہے؟ وہ ماحول کا اثر ہے. صحیح ہے. یہی ابھی آپ پاکستان میں چلے جاؤ تو کھلم کھلا بولیں گے بھائی، تھوڑی بھی گستاخی کرے گا تو تیرے کو جان سے مار دیں گے، اور مار بھی دیتے، لنچنگ کر دیتے. شری لنکن کے ساتھ کیا ہے نا انہوں نے، کئی سارے لوگوں کے ساتھ کیا. یعنی کورٹ سے جس کو ابھی سزا جو ہے ملی بھی نہیں ہے، ان کو بھی جا کے انہوں نے کورٹ میں جا کے مارا ہے. سوچو، بالکل. بلاسفیمی کے نام پر.